بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، میں اپنے یوٹیوب چینل سے آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوں، اور اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کا نشان کو دبا دیجیے۔ دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک انقلابی لیڈر کے بیٹے کی گفتگو سنواتا ہوں۔ وہ چھوٹا سا کلپ ہے، وہ آپ لوگ دیکھ لیں، جو انقلاب کو لیڈ کرے گا۔ وہ کلپ آپ لوگ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کروں گا۔ اور ہمیں جو ہے یہی کچھ کرنا ہے، اور یہ تو آج یہ چیز جو ہے شروع ہوئی ہے۔ یہ تو اپنا ابھی ایک دروازے کھولنے والی بات ہے، آگے ایک سٹرگل ہے انشاءاللہ تعالی، اور یہ سٹرگل کوئی عمران خان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ میں کیا کہوں کسی فرد کے خلاف نہیں ہے، یہ ایک پورے نظام کے خلاف سٹرگل ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے جو ہے نا یہ سٹرگل لڑیں گے انشاءاللہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے بھی جو ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے اس چیز میں، کیونکہ کوئی میری یا نواز شریف کی جو ہے نا یہ آزادی کی بات تو نہیں ہے، یہ تو پورے ملک کی آزادی کی بات ہے، آپ سب کی، میڈیا کی آزادی کی بات ہے۔ پاکستان جا کر مقدمات کا سامنا کریں گے؟ پاکستان جا کر مقدمات کا سامنا کریں گے؟ میں آپ کو ایک صاف بات بتاتا ہوں جی، مقدمات کی اب آپ نے بات کری دی ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب کی صحت کا معاملہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن میری ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا جی کہ نواز شریف جو ہے وہ ان کو بند کر دیں گے، ان کی آواز بند کر دیں گے۔ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ راستہ مجھے آتا ہے، وہ راستہ بہت سارے لوگ آج بھی لیتے ہیں، اور وہ راستہ بہت آسان ہے۔ اس میں صرف آپ کو ہاتھ جوڑنے پڑتے، اس میں صرف آپ کو اپنی سیلف ریسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں صرف آپ کو جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں، اور وہ آسان راستہ ہے، وہ مجھے بھی آتا ہے، بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ میرے پاکستانیوں، مجھے آج ہنسی اس لیے اس بات پہ آتی ہے کہ کس طریقے سے یا تو یہ خود بیوقوف ہے، یا ہم پاکستانی قوم کو بیوقوف سمجھتے ہیں، لیکن خود بیوقوف ہے، پاکستانی قوم بیوقوف نہیں ہے انشاءاللہ، وہ لوگ سمجھتے ہیں۔ چند ایسے لوگ ہوگا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آہستہ آہستہ سمجھے گا ان لوگوں کو، نہ سمجھے تو بس وہ بھلے ان کے ساتھ ہی رہے، ہمارا اس سے کیا واسطہ ہے۔ لیکن یہ اس بندے کی گفتگو آپ لوگ سنیں، سن بھی لیا آپ لوگ، چھوٹا سا کلپ ہے یہ، میں نے چھوٹا سا کلپ اس لیے بنایا، 4 منٹ کا اس کا گفتگو ہے، میں نے چھوٹا سا کلپ اس لیے، اس کا جو مین پوائنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ برطانیہ میں باپ سمیت اشتہاری ہے، اور وہاں سے کہہ رہے کہ یہ تو ایک سٹرگل ہے، ہم یہاں سے بیٹھ کے اور آپ لوگ وہاں ذلیل ہوتے رہو ہمارے لیے، آپ وہاں بیٹھ کے آپ وہاں عائشی کر رہے ہیں، لیکن کس طریقے سے یہاں اپنے غلاموں کو یہ، یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہاں وہ لوگ کیا سمجھے گا کہ پاکستان میں تمہارا غلام ہے، یا ایک ملک میں اندر رہتے ہوئے غریب لوگ جو آپ لوگوں کو سپورٹ کر رہا تھا 35 سال سے، وہ آپ کا غلام ہے۔ لیکن میں افسوس ان لوگوں پہ کر رہا ہوں کہ ابھی بھی وہ ان کا سپورٹ کر رہے ہیں، ان کا گفتگو سنتے اس کے باوجود بھی ان کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہم یہاں بیٹھے گا، ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم یہاں سے لیڈ کرے گا۔ بھائی اگر تم میں تھوڑا سے بھی غیرت ہے، اور اگر آپ میں شرم حیا ہے، تو پاکستان میں آؤ، جو بھی انقلاب لاتے ہو یہاں آ کے لیڈ کرو نا بھائی، یہاں جس کے خلاف لڑے ہو یہاں پہ آ جاؤ نا۔ یہ ان کا خاندان کا نفرت، ان کا نسلی نفرت، ان کا نسل کا نفرت ہے پاکستان اور اداروں سے۔ یہ ویسے کہہ رہے کہ محب وطن یہ کیسے، یہ وہاں بیٹھے ہوئے بھاگ چکے، قانون کا سامنا نہیں کر رہے، یہاں اداروں پر وہاں سے گولہ باری کر رہے، تو یہ کس طریقے سے ہم اس کو کہے کہ یہ محب وطن پاکستانی ہے، یا پاکستان سے ان کا محبت ہے، یا ان لوگوں سے اس کا محبت ہے۔ جس طریقے سے یہ پاکستان میں اندر ان کا سپورٹر ہے، میں حیران ہوں ان پر، بار بار اس لیے الفاظ منہ پہ آ رہے کہ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ان کو تھوڑا سے بھی سمجھ نہیں ہے کہ چلو ملک کے اندر ہو ایک بندہ
اور کچھ بات کرے تو سمجھ لے کہ بھائی فرنٹ پہ ہے. اب آپ برطانیہ میں بیٹھے وہاں سے میڈیا کو کہہ رہے کہ آپ کے لیے آزادی ہے, یہ پورا ملک کے لیے. بھائی ہم آزاد ہو چکے الحمدللہ, یہ ملک آزاد ہے, یہ ملک کسی کا غلام نہیں. آپ لوگ ہے غلام, خود غلام ہے, ذہن آپ لوگوں کا غلام ہے. اور آپ کس سے آزادی چاہتے ہو؟ مجھے آپ بتاؤ کس سے آزادی چاہتے ہو؟ اگر آپ پر ڈنڈا ہوتا نا تو آپ لوگ اس طریقے سے گفتگو نہیں کرتا پاکستان. لیکن افسوس یا پاکستان میں قانون بھی ایسے کہ یہاں آپ لوگ پھر آ کے گھومے گا پھرے گا انہی عدالتوں سے, جن عدالتوں سے آپ لوگ اشتہاری ہو, جن عدالتوں سے آپ لوگ مفرور ہو, یہ باعزت آپ لوگوں کو بری کر دے گا. مجھے پتہ ہے کیونکہ ہمارا جتنا عمر ہے اس میں ہم نے بہت سارے ایسے دیکھے ہیں واقعات. اس لیے میں کہہ رہا ہوں گدڑ تم وہاں بیٹھے وہاں سے کہہ رہے کہ میڈیا کی آزادی لڑیں گے, یہ سب یہاں پہ آزاد ہے, کوئی غلام نہیں ہے. میں پاکستانی شہری جیسے آزاد گفتگو کر رہا ہوں تو یہ سمجھ لو کہ میں آزاد ہوں, پاکستان آزاد ہے. ہم آزادی کا دن منا رہا ہے. یہ کس طریقے سے یہ لوگ کہہ رہے کہ ہم آزاد نہیں ہے؟ کس سے آزادی چاہتے ہو؟ ان کا دشمنی اداروں کے خلاف ہے. یہ چاہتے کہ اداروں کو ہم غلام بنائیں, ادارے جتنا کمزور ہو سکے. لیکن پاکستان کی فوج اور انٹیلیجنس ادارے وہ شکر الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کوئی ان کا گرپ میں نہیں ہے اور ان کا گرپ میں نہیں آتے. ورنہ یہ لوگ تو خود آپ لوگ دیکھتے نہیں کس دشمن ملک کا زبان بول رہا ہے, دشمن ملک کا زبان. تو یہ ہمارا پاکستان کا پھر کیا حال کر دیتا. اگر شکر یہ کرو کہ فوج ان کی آوازیں آپ لوگ دیکھ رہے کہ دشمنی کس سے. مجھے تو افسوس ہوتے ہیں, یہ اپنا آپ کو پڑھے لکھے کہہ رہے, یہ تو جاہل ہے, سب سے بڑا جاہل کہ اپنا ملک کے اداروں کے ساتھ لڑ رہا ہے, اور ایسے اداروں کے ساتھ کہ کسی کا باپ کا بھی ضرورت نہیں کہ اس اداروں سے لڑے. تو تم کیا چیز ہو گدڑ؟ باپ تمہارا اشتہاری, تم اشتہاری, تمہارا بھائی مفرور, تمہارا جو منشی ہے وہ مفرور, اشتہاری, بگوڑے, اور آپ لوگ کہہ رہے کہ ہم یہ انقلاب لائیں گے. بے وقوف. اور آج تو اس بگوڑے نے, اشتہاری نے یہ بھی کہا اپنے غلاموں کو, یہاں جو ان کا غلام ہے ان میں تھوڑا سے بھی شرم حیا غیرت ہے نہیں کہ اداروں سے ملاقات کسی کو بھی اجازت نہیں ہے. مطلب تو یہ کہ سب آپ کا غلام ہے. ورنہ آپ کا جرت کیا ہے؟ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ جس سے چاہے ملاقات کرے. لیکن یہ لوگ منافق ہیں, جھوٹے ہیں. کل تک آج تک آپ لوگ نے اس کا میڈیا پہ جو بھی آیا, آج تو اس کا یہ شوشہ اس نے چھوڑا تھا کہ ملاقات نہیں کرا, آج میڈیا پہ یہ چل رہا تھا. کل تک جو تھا کہ ہماری EJISPR نے کہا کہ زبیر صاحب نے ملاقات کا ٹائم مانگا اور ملاقات ہوا, اس موضوع پر گفتگو ہوا. اور یہ وہ زبیر سمیت زبیر بھی جھوٹ بول رہا تھا. وہ کس طریقے سے جھوٹ بول رہا ہے کہ میرا تو 40 سال, اور بھائی آپ کا 40 سال سے, ہمارا تو اس فوج سے یعنی باپ دادا سے وقت سے ہمارا فوج ہے, ہمارا تعلقات ہے, ہمارا محبت ہے اس فوج سے. تو یہ بات تو آپ لوگ مت کرو کہ ہمارا تعلقات. یہ فوج سب پاکستانیوں کا فوج ہے, پاکستانی قوم کا فوج ہے, یہ ملک کا فوج ہے, یہ ہمارا ادارہ ہے. وہ ہمارا ملک کے لیے, حفاظت کے لیے ہمارے لیے جان دے رہا ہے, تو ہم اس کا قدر کریں گے, ہمارا فخر ہے. آپ لوگ جو سچ بات ہے وہ کرو. ملاقات کیوں کیا؟ کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس. کبھی کہہ رہے تھے کراچی میں جو میٹنگ ہے ادھر, او بھائی ملاقات آپ نے کیوں کیا, یہ جواب دو. تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. یہ کہہ رہا تھا کہ میرا پرانا تعلقات ہے اور 35 سال سے اور 40 سال سے. بھائی آپ یہ کہو کہ میں نے ملاقات کیا ہے چور کے لیے جو اشتہاری ہے اور جو ان کا یہاں پاکستان میں اس کا بیٹی ہے, اس کو سہولت مانگنے کے لیے. لیکن آرمی چیف نے کہہ دیا کہ اس چیز کی, یہ جو آپ لوگوں کے مسئلے مسائل یہ عدالتوں سے, اس کا وہاں سے آپ کو جو بھی ریلیف ملے گا وہاں سے ملے گا. فوج کا اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے, صاف کہہ دیا. تو مایوسی کے عالم میں جب باہر نکلا تو اشتہاری کو خبر پہنچ گیا
کہ نہیں ملے گا، کچھ بھی آپ کو ریلیف نہیں ملے گا فوج کی طرف سے. کیوں بھائی فوج کی طرف سے کیوں آپ کو ریلیف ملے؟ فوج کے اس چیز میں کام کیا ہے؟ آپ کو عدالت نے اشتہاری قرار دیا، عدالت نے آپ کو نااہل کیا، آپ چور ہو، آپ ڈاکو ہو، اب آپ فوج سے کیوں دشمنی لے رہے ہو؟ اداروں سے کیوں دشمنی لے رہے ہو؟ اور آج کہہ رہے ہو کہ کسی کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یا فوج سے یا کسی سے ملاقات کرے. کیا تم نے کیا غلام سمجھا؟ واقعی میں یہ آپ کا غلام ہے. پی ایم ایل این میں جو بھی لوگ ہیں وہ آپ کا غلام ہے. اگر غلام نہیں ہوتا تو آپ کا جرت نہیں ہوتا تھا. وہ آپ کو آج بول دیتا کہ آپ تو لندن میں بیٹھا ہے، غلام تو آپ ہو. آپ وہاں سے کس طریقے سے ہمیں یہاں بولتے ملاقات نہیں کرو؟ ہماری فوج ہے، ہماری ادارے ہے. لیکن جس طریقے سے ان لوگوں نے باقی اداروں کا بیڑا غرق کر چکا ہے، جو آج بھی سٹ نہیں ہو رہا ہے، جو جتنے بھی ادارے تباہ و برباد کے، کرپشن، رشوت خوری، سیاسی بھرتیاں، اس پر اداروں کو تباہ و برباد کے. تو یہ لوگ یہ بھی چاہتے کہ ہم فوج کو بھی اسی طریقے سے، لیکن یہ آپ لوگوں کا صرف خواہش ہی رہے گی، پورا نہیں ہو سکے گا. اور میں بولتا ہوں ایسے لوگوں کو آگے آنے کے لیے موقع کیوں دے رہے ہماری پاکستانی قوم؟ سب سے بڑا غلطی تو قوم کا ہے. اداروں کا اس میں کیا غلطی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کیا غلطی ہے؟ فوج کا اس میں کیا غلطی ہے؟ فوج تو جو بھی حکومت آتے ہیں اس کے ساتھ چل رہے ہیں. لیکن ایسے دشمن لوگوں کو موقع آگے کیوں دے رہے ہیں پاکستانیوں؟ میں آپ لوگوں سے سوال کر رہا ہوں کہ کیوں آپ لوگ ایسے موقع دے رہے ہیں ان لوگوں کو؟ میں آپ لوگ یہ نہیں کہہ رہا ہوں، بار بار ہر ویڈیو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا کہ عمران خان کو ووٹ دو، عمران خان کو آپ لوگ دیں. عمران خان کو جن لوگوں نے منتخب کیا 5 سال کے لیے، وہ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ 2023 میں بھی عمران خان کے ساتھ ہی ہوں گے. ہم ایسے لوگوں کو موقع دیں جو ہمارے ملک کے اداروں کو ٹارگٹ کرتے اور جو ہماری پاک فوج سے دشمنی کی آوازیں وہاں سے نکال لیں کہ یہ ہم عمران خان سے لڑائی نہیں ہے. آپ کس سے لڑائی ہے؟ کل کی تو بولو، اگر ہمت ہے کل کی بولو. اور پھر وہاں بیٹھے ہو، وہاں سے انقلاب لا رہے ہو. یہاں جب اس سے سوال کیا میڈیا نے کہ پاکستان جا کے مقدمات کا سمجھ، وہ کیا بول رہے ہیں؟ اب میڈیا کیا سوال کر، ان کا اندازہ کرو کہ میاں صاحب کا طبیعت صحیح نہیں ہے. اور بھائی میاں صاحب کا طبیعت صحیح نہیں ہے، جس برطانیہ میں بیٹھا ہے اس کا، برطانیہ کا وزیر اعظم کورونا کا شکار ہوا تھا، وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ میاں صاحب کا پتہ نہیں کیا، یہ تو برطانیہ کو چاہیے کہ اس کو کہہ رہے کہ جھوٹ مت بولو، یہ تو برطانیہ کا بدنامی ہے. جھوٹ بول بول کے برطانیہ کو بدنامی مت کرو. یہاں پہ علاج ہوتے لیکن آپ بیمار نہیں ہو. کیا کریں وہاں کا بھی؟ میں وہ لوگ اس کے خلاف ایسے کیس کرنا چاہیے وہاں پہ کہ یہ ملک کا بدنامی کر رہے، جھوٹ بول رہے. بگوڑا اشتہاری یہاں کے چھپ جاتے ہیں، آپ لوگ پناہ دے رہے ہو. تو میرے پاکستانیوں، آخر میں آپ لوگوں سے مختصر سے گفتگو کر رہا ہوں. ایک چھوٹا سا کلپ ہے، وہ پروگرام کے آخر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. کل سینٹ قائمہ کمیٹی میں CCPO لاہور عمر شیخ صاحب پیش ہوا، اور وہاں پہ ایک MNA جو PMLN کا شاہنواز نام ہے اس کا، رانجھا MPA شاہنواز رانجھا اس کا نام ہے، وہ کس طریقے سے اس CCPO کو کیسے باتیں کرتے، جاہلوں کی طرح کھڑا ہو جاتے ہیں. کس بات پہ؟ کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ نے غلط بات کون سی کی ہے؟ آپ نے کہا تھا کہ عورت جب گھر سے نکلی تو پیٹرول کیوں ٹھیک نہیں کیا ہو؟ جب یہ راستہ صحیح نہیں تھا تو GT روڈ سے کیوں نہیں گیا؟ حالانکہ اس بات پر اس نے معافی بھی مانگ لیا، سب کچھ ہو گیا، در کے اندر بھی معافی مانگ لیا اور سب کچھ ہو گیا. لیکن اس کے باوجود یہ کس طریقے سے اس کمیٹی کے اندر وہ ریاست کا ملازم ہے. آپ MNA ہو یا MP ہو، کیا چیز ہو؟ آپ ہے کیا چیز؟ آپ 5 سال کے لیے آتے ہو، لوٹ مار کے لیے آتے ہو. وہ لوگ 30 40 سال اپنی زندگی اس ملک کے لیے وقف کرتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں. اگر اس نے بات کر لیا، غلطی ہو گیا اس سے، تو اس نے تو معافی بھی مانگ لیا. اب آپ کیا چیز ہو؟ جب آپ کمیٹی میں کسی افسر کو بلاتے ہو
اور پھر ایسے ذلیل کرتے ہو تو شرم آنی چاہیے آپ کو. تمہارا باپ کا ملک ہے. تو میرے پاکستانیوں، اگر ان کا موٹر وے واقعہ ان کو کوئی دکھ پہنچا ہوتا تھا تو یہ آج ان کو نہیں بھولتا تھا، لیکن یہ بھول چکا ہے. یہ لوگ سی سی پی او ان کا ٹارگٹ ہے، کیونکہ لگتا ہے ایسے کہ یہ بندہ ایماندار ہے اور ڈر ہے ان کا، اس لیے ان کے خلاف ہیں. جو بکواس اس نے کیا ہے، بھائی آپ نے بلایا اس سے سوال کرو. آپ کس طریقے سے دادا گیری کر رہے ہو؟ آپ ایم این اے ہو، کیا چیز ہو مجھے یہ بتاؤ. آپ کا حیثیت کیا ہے؟ جن لوگوں نے آپ کو منتخب کیا ہے مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ آج بھی آپ سے خوش ہے، لیکن غلطی ہو گیا، ان سے آپ کو منتخب کر لیا. اب آپ جا کے ایسے ایک سرکاری افسر سے ایسے بات کر رہے ہو. تمہارا جہالت کا تو یہاں سے اندازہ ہو رہا ہے، یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ ایک جاہل ہو. اگر کوٹ پہن جائے تو کوٹ سے کوئی، میں نے کل بھی بتایا کہ گدھے کے اوپر زیبرا کا خال چڑھا دو وہ گدھا ہی رہے گا، زیبرا نہیں بنے گا. یہ ایسے جاہل لوگ ہیں، یہ اس طریقے سے بدماش ہے، یہ گنڈے ہیں. اب سی سی پی او کو آپ لوگ نے بلایا کیوں؟ جب وہ کمیٹی میں پیش ہوا تو اس کا بات سن لو، پھر آپ لوگ کرو کہ عوام کو تو پتہ چلے. اب اگر آپ لوگ کہہ رہے ہو کہ مجرم ابھی تک گرفتار نہیں ہوا، یہ سوال کرو. آپ وہ بات دہرا رہے ہو کہ اس پر اس نے معافی بھی مانگا ہے، اور بات آپ لوگ ابھی وہی غصہ اپنا نکالتے ہوئے سی سی پی او کو لاہور سی سی پی او کیوں لگایا، لاہور کا اس کو لگایا یا پھر کیوں عمر شیخ کو، وہی غصہ ہے آپ لوگوں کا. تو یہاں سے آپ لوگوں کا اندازہ ہو جاتا ہے منافقت کا. یہاں سے آپ لوگ ہر کسی کو اپنا غلام سمجھتے ہو، لیکن ہر کوئی تمہارا غلام نہیں ہے. وہ ریاست کا ملازم ہے، وہ تمہارا نہیں ہے. تم آج ہو کل نہیں ہوگا، کل کوئی اور ہوگا. تمہارا لیڈر چور ہے، اشتہاری ہے، تو تم اس کا پیداوار ہو. تم لوگ بھی اشتہاری ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے یہاں ملک سے، لیکن وہ ملک میں رہیں گے اس لیے کہ وہ ملک کا خدمت کر رہا ہے. ریاست نے اس کو وردی دی ہے، آپ نے تو اس وردی کا بھی لحاظ نہیں کیا. بے غیرت آدمی، بے شرم. تم لوگ اپنا آپ کو سمجھ رہے ہو کہ ہم قانون بنا رہے، ہم قانون دان ہیں. یہ تم لوگوں تو جاہل ہو. شکر کرو کہ پاکستان کے اندر تم لوگ ہو، ورنہ کئی بار ہو تو تم لوگوں کو کوئی چپڑاسی کی نوکری پہ بھی نہیں رکھتا تھا. سی سی پی او صاحب سے میرا درخواست ہے کہ لاہور کے اندر کسی کو معاف نہیں کرو. جو جرم کریں وہ جس پارٹی سے بھی اس کا تعلق ہو، جو غیر قانونی کام کریں، جو قبضہ مافیا ہے، یہ چور لٹیرے ہے، کسی کو معاف نہیں کرو. جب تک آپ ہو تو ان پر ایسے ہاتھ ڈالو جیسے آپ کا وہ الفاظ ہے کہ پولیس کو پولیس کی زبان میں سمجھانا ہوگا، اور یہ تب تک اس میں ریفارم نہیں ہوگا. پولیس کی گردن پر پاؤں رکھنا پڑے گا. آپ کا منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہے سی سی پی او صاحب، تو اس طریقے سے مجرموں سے نمٹ لو اور دکھاؤ ان لوگوں کو کہ عمر شیخ سی سی پی او نے یہ کارنامے کر لیا. تب ان لوگوں کو اب ڈر ان لوگوں کا مجھے پتہ ہے، اس کا اپنا ڈر ہے. چور لٹیرے قاتل انہوں نے پالا ہے، قبضہ مافیا، یہ سب ان کا گٹھ جوڑ ہے. تو جب ان پر ہاتھ ڈالے گی تو تکلیف تو ہوگی ان کو. تو میرے پاکستانیوں، آخر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچاؤ، اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرو کہ ہماری آواز آگے تک پہنچے. اور جب ہماری آواز پہنچے گی تو ہم آپ کی آواز بنیں گے. جو بھی آپ کی مسائل ہوگی، آپ کسی کے ساتھ ظلم ہوگی، ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے. اور اگر ویڈیو میں میرے سے کوئی غلطی ہوئی، بات کرنے میں کسی کا دل آزاری ہوئے، تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں. اور میرا یہ کسی سے ذاتی لڑائی نہیں ہے. میں جو ملک کے خلاف ہوگا اس کے خلاف بولتے رہوں گا. ملک کے خلاف، اداروں کو خلاف جو ہوگا میں اس کے خلاف بولتے رہوں گا. کہ رات کو بوٹ چاٹو اور دن کو نکل تو اداروں کے خلاف بکواس کرو، اس طریقے سے ہم سے برداشت نہیں ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
You're questioning me. You are appearing before the parliamentary committee. You should address the chair. وہاں سے چیئر کی Who the hell? جناب چیئرمین ان کا پورا ریکارڈ منگوائیں، ان کی سروس کا پورا ریکارڈ منگوائیں۔ Breach ہوا ہے. As an MLA, he has breached my privilege. He is questioning me. یہ معذرت کرتا ہوں، سب کا بریچ ہو گیا جی، سب کا breach ہوا ہے. گال تک یہ کیا مطلب ہے؟ ہم یہاں پہ پیش ہوئے ہیں.